بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بظاہر کتنی سمپل بات ہے اور ہم اس کو مانتے بھی ہیں ظاہر میں، لیکن اگر میں گہرائی میں جاؤں جس کا وقت نہیں ہے تو حقیقت یہ ہے کہ کبھی ہم نفس کی خواہشات کی بنیاد پر اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے، کبھی غلط علم اور غلط مسلک کی وجہ سے ہم تقوی کو اختیار نہیں کرتے۔ ابھی میں وضاحت کروں گا، تقوی میں سر فہرست توحید ہے، نیکیاں ساری نیکیاں ہیں، توحید ہے، سنت کی اتباع ہے، نمازوں اور عبادتوں کی پابندی ہے، اور دوسرے احکامات کو بجا لانا ہے، ممنوعات سے بچ جانا ہے۔ آج مسلمانوں میں کسی زندگی کا کوئی بھی شعبہ دیکھ لیجئے، عقیدے میں شرک پایا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں قبریں آباد ہے، شرک کفر کے اڈے، جتنی بھی قسم کے شرکیات ہیں مسلمانوں میں پائی جا رہی ہیں۔ بدعت قدم قدم پر ہے، نئی نئی عبادت، الگ الگ تہوار جو قرآن و حدیث نے نہیں بتائے، جھوٹی حدیثیں، جھوٹی رسمیں، غلط چیزیں، غلط مسلک جو اللہ نے فرض نہیں کیا، رسول نے جو نہیں بتایا، صحابہ نے جو نہیں کیا، ہم کہتے ہیں کہ ہم کو امام کی ماننی ہے۔ غلط چیز اختیار کر لی یا مسلک کے نام پر ایک چیز کو اختیار کر لیا، اب اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن حدیث الگ، لیکن ہم فلاں مسلک کو مانتے ہیں، تو مسلک کے نام پہ قرآن و حدیث کو رد کر دیا۔ کامن ہے، یہ بہت عام سی بات ہے۔ لا الہ الا اللہ سے آدمی دین میں داخل ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں ایسے بزرگوں کو کے پیچھے لوگ چل رہے ہیں جو لا الہ الا اللہ کا معنی ہی غلط بتاتے ہیں، اور ہمارے لوگوں کو فرصت نہیں ہے کہ اس دین کی بنیاد جس کے بغیر جنت میں جا ہی نہیں سکتے اس کو سمجھے، مانے سمجھ کے کیسے اس کو لا الہ الا اللہ کو ماننا ہے، ہمارے پاس فرصت نہیں ہے۔ ادرک لہسن پیاز کے لیے ٹائم ہے، دنیا کی ایسی چیزیں جو غیر ضروری ہیں، فضول ہیں، ان کے لیے وقت ہے، لیکن لا الہ الا اللہ جو تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد ہے، جنت اور جہنم کو اللہ نے اسی کے لیے بنایا کہ جو مانے گا جنت میں جائے گا، نہیں مانے گا جہنم میں۔ ہم کو فرصت نہیں ہے۔ کتنے مسلمان ہیں؟ ابھی یہاں پوچھوں حاضرین کو، سبق چل رہا تھا ہمارا سلسلہ، اثر بعد آج بھی ہوگا انشاءاللہ، کہ لا الہ الا اللہ کی شرائط کیا ہیں۔ میرا خیال ہے 2-4 لوگ شاید ملیں گے جو بتا پائیں کن چیزوں سے آدمی لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود کیا کرے گا، کون سی چیزیں ہیں جس سے اس کا لا الہ الا اللہ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وہ دن بھر میں 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے لیکن کافر ہو جائے گا، نہیں معلوم۔ نتیجہ یہی ہے کہ ایک طرف ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، دوسری طرف شرک، کفر اور ایسی چیزوں کو اختیار کر رکھا ہے جس کی وجہ سے ہمارا مسلمان ہونا صحیح رہ ہی نہیں جاتا، اور پورے عالم اسلام میں اس طرح کے مسائل ہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے، میں نے کہا بالکل صاف سمپل سیدھا سا نسخہ ہے، 2 لائن کی آیتیں ہیں، 2 آیتیں 3 آیتیں، تقوی، قول سدید، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ ہم نے قرآن کو، ابھی کسی بھی مسلمان سے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے پوچھے کہ قرآن کو آپ مانتے کہ نہیں مانتے، یہ آیت مانتے کہ نہیں، کہے گا مانتا ہوں۔ لیکن آپ اس کو بولیں گے کہ دیکھیے نماز پڑھنے میں یہ سنت رسول ہے، کہے گا میرے مسلک میں نہیں ہے اس لیے میں نہیں کروں گا۔ تو آپ نے رسول کی اطاعت کی کیا؟ مسلک کا جھگڑا کنارے پھینکیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا کہ تم فلاں امام کو مانتے تھے تو ان کے طریقے کی بجائے ان کا کیا، ان کے طریقے کی بجائے یہ مانا یا کیوں مانا۔ یہ ضرور پوچھے گا کہ رسول کو رسول بنا کر بھیجا تھا، یہ کہا تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، یہ کہا تھا کہ تمہارے لیے رسول کی ذات میں نمونہ ہے، تم اس نمونے کو چھوڑ کر، تم نے اس کی اطاعت کو چھوڑ کر دوسروں کو کیوں اپنا مقتدی بنایا؟ یہ سوال ہوگا، پکا ہے، یہ قرآن و حدیث کہہ رہی ہے، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں۔ میں نے جو شروع میں کہا فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، مسلمانوں سے پوچھنے والا ہے اللہ کا یہ سوال، یہ کون سی حدیث اور قرآن مانتے ہو تم؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور پھر اللہ سے شکوہ بھی کر رہے ہو کہ ہمارے اوپر مصیبت آ رہی ہے، لوگوں نے مسجد توڑ دی، لوگ مسلمانوں کی اینٹ شہید بجا رہے ہیں، پورے ایک ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اللہ کی مدد اپنی جگہ ہے، اور آتی ہے کس کے لیے؟ جو ایمان والے ہیں، توحید والے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو کسی ماں سے زیادہ چاہتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، لیکن ایمان والے ہم ہیں کیا؟ اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں؟ کیسے سمجھ رہے ہو؟ کیا معلومات حاصل کی کہ آپ کا لا الہ الا اللہ صحیح ہے؟ آپ لا الہ الا اللہ کا معنی سمجھتے ہیں، اس کے تقاضے کو جانتے ہیں، اس کے مطابق آپ کا ایمان، اسلام اور کا عمل ہے کیا؟ جب ایک آدمی قبر پہ جا کے مردوں سے مدد طلب کر رہا ہے، وہاں قربانی کر رہا ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز کر رہا ہے، تو اس کا لا الہ الا اللہ سلامت کہاں رہا؟ گلے میں تعویذ ڈال رہا ہے، دھاگا پہنا ہوا ہے، یہ مجھ کو مصیبت سے بچائے گا، شیطان جن آصف سے بچائے گا، تو اس کا ایمان کہاں رہا اللہ پہ؟ وہ اللہ تعالیٰ کو کرنے والا نہیں مان رہا ہے، اس دھاگے کو مان رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا، مسلمان ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب پہلے تو لوگ اماموں کی سنتے تھے، اب اماموں سے ہٹ کے دانشوروں کی سننے لگے، مفکرین، ان کی بدعتی کتابوں کو قرآن حدیث سے زیادہ پڑھتے ہیں، رواج دیتے ہیں، ہمارے نوجوان ان کو لائک کرتے ہیں، جو صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، جہاں حدیثوں کا انکار ہے، جہاں لا الہ الا اللہ کے معنی کی ہی غلط تشریح کی جا رہی ہے۔ ہمارے یہاں کئی جماعتیں، کئی مسلک ہیں نا، اور پھر یہ دعوت دی جاتی ہے ارے لڑو مت، ہر ایک اپنے اپنے مسلک پہ رہ کے ایک ہو جاؤ۔ ابھی یہ بات میں نے کئی تقریروں میں کہی اس ہفتے 10 دن میں، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ کون سا؟ جو رسول نے دیا، قرآن اور حدیث کا، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو۔ جنت میں لے جانے والا بس یہی راستہ ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، کوئی ایرا گہرا نہیں، ہمارا مالک، خالق، رازق کہہ رہا ہے۔
جنت میں جانا ہے تو دین اور اللہ کے رسول کا راستہ مانو. قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَاتَّبِعُوهُ, اسی کو مانو, ایک ہی راستہ ہے وہ. یہ بھی دھرم صحیح, وہ بھی مسلک درست نہیں. ایک راستہ جو اللہ کا ہے وہی ماننا پڑے گا جنت جانا ہے تو. اللہ نے آگے واضح کر دیا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, اور الگ الگ دوسرے راستوں کی یعنی دوسرے مذہب اور دوسرے مسلک کو مت مانو. جو رسول کا مسلک ہے وہی ماننا ہے. عبادت میں, عقیدے میں, اعمال میں, حلال حرام میں, آداب میں, سب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے نمونہ ہے. اب آپ یہ کہیں کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول پر ایمان تو ہے لیکن میں ویسی نماز پڑھوں گا جیسے میرے امام, میرے مفتی صاحب, میرے پیر صاحب بتا رہے ہیں, نہیں چلے گا. فضائل پر وہ ان چیزوں پر عمل کروں گا جو مفتی صاحب نے یا پیر صاحب نے آنکھ بند کر کے, خواب دیکھ کر, کشف کے ذریعے سے بتایا. سنت کیا ہے ہم کو نہیں معلوم, لیکن پیر صاحب نے جو بتایا وہ مانیں گے. تو آپ اللہ کے رسول کا رد کر رہے ہو, شریعت کا رد کر رہے ہو. اور یہ چیز جو میں بیان کر رہا ہوں بہت سے مسلمان کہلانے والے اختیار کیے ہوئے ہیں, اور میں جو بیان کر رہا ہوں ان کو جب بیان کروں گا یا سنیں گے تو وہ اس کو برا کہیں گے, مجھے گالی دیں گے. اللہ کو کہ اس فرمان پر غور کیجئے. اللہ کہہ رہا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. میں نے اس کا ترجمہ یہ کیا وضاحت کے لیے کہ دوسرے مسلکوں کی اتباع مت کرو, جو اللہ کے رسول کا مسلک ہے اسی کو مانو, بس یہ وضاحت ہے. دوسرے راستوں پر یہ قرآن کہہ رہا ہے, منبر رسول سے بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنم میں جائیں گے. ہمارے علماء دانشور کہہ رہے ہیں ارے سب جس مسلک پہ ہے سب اپنے اپنے مسلک پہ رہو, ایک ہو جاؤ. کیسے ایک ہوں گے؟ ایک آدمی شرک کر رہا ہے, بدعت کر رہا ہے, اس شرک اور بدعت کو برداشت کیا جائے؟ رد کرنا پڑے گا. شرک اور بدعت سے سمجھوتا کریں گے آپ تو آپ کا ایمان خطرے میں ہوگا. ہاں, یہ صلح کل والا معاملہ ایسا نہیں ہے. اتحاد و اتفاق کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ توحید کو چھوڑ کر یا اس میں سیندھ لگا کر شرک کو بھی گلے لگا لو. یہی تو امتحان ہے دنیا کے اندر کہ جو اللہ کو ناپسند ہے ہم اس سے برات کا اظہار کریں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ناحق لوگوں کو ہم لڑتے پھریں گے. سیدنا ابراہیم کا اپنی قوم سے, اپنے باپ سے کیا جھگڑا تھا؟ یہ آج کے صلح کل والوں کو بولنا چاہیے ارے باپ سے لڑنا نہیں چاہیے تھا حضرت ابراہیم کو, ایسا بولیں گے؟ کیا جھگڑا تھا؟ اخلاقیات کا جھگڑا تھا. ہاں, حضرت ابراہیم علیہ السلام اختلافی مسائل چھیڑ کر نکل گئے گھر سے, باپ نے گھر سے نکال دیا. یہ اختلافی مسئلہ توحید اور شرک والا, ہم توحید پر قائم رہیں گے, شرک اور اہل شرک سے برات کا اظہار کریں گے. یہ ہمارا دین ہے, اللہ کا حکم ہے. ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور سوچتے ہیں اللہ کی رحمت آئے. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں.